लियारी इमारत सानहे में जाम हक अफराद की तादाद 22 हो गई। इमदादी टीमों ने इमारत के मलबे से मजीद 5 लाशें निकाल ली। मरने वालों में 11 मर्द और 9 खवातीन शामिल। मजीद 5 से 7 लोग मलबे तले दबे होने का खदशा। लवाहिकीन अपने प्यारों के जिंदा मिलने के लिए दुआ को। ह्यूमन बॉडी डिटेक्टर की मदद से तलाश जारी। इमदादी टीमें हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने में मसरूफ। लियारी बगदादी में गुज़श्ता रोज 5 मंजिला मखदूश रिहायशी इमारत जमीन बोस हो गई थी। लियारी में एक और इमारत गिरने के दहाने पर आगरा ताज के इलाके में 7 मंजिला रिहायशी इमारत में दरारें पड़ गईं। इमारत को रवा साल अप्रैल में नाकाबिल रिहाइश करार दिया जा चुका। 7 मंजिला मखदूश इमारत में 12 यूनिट्स बनाए गए हैं। बिल्डर ने हाल ही में रंग करवाकर इमारत को नया बनाने की कोशिश की। मखदूश इमारत में 10 के करीब खानदान रिहाइश पजीर। इंतजामिया की जानिब से ताहाल इमारत को खाली करवाने के इंतजामात नहीं किए गए। इलाका मकीन। रेस्क्यू ऑपरेशन को अगले मरहले में दाखिल किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद चंद घंटे लग सकते हैं। मलबा हटाते हुए एहतियात को मलहूज़े खातिर रखा जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी का कहना है इमारत को 3 साल कबल खतरनाक करार दिया गया था। 1.5 माह कबल भी इमारत को नोटिस जारी किया था। लियारी में अब भी इंतहाई खतरनाक 22 इमारतें मौजूद हैं। लियारी में 16 खतरनाक इमारतों को खाली करवा दिया है। ओल्ड सिटी एरिया में मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। शहर में दीगर मखदूश इमारतों का भी जायजा लिया जा रहा है। आइंदा ऐसे वाक़यात से बचने के लिए हिकमत अमली मुरतब कर रहे हैं। मुनहदिम इमारत के मुतादिद खानदान बेघर बेबसी की तस्वीर बन गए। रिहायशी अपने बच जाने वाले सामान के साथ खुले आसमान तले मौजूद। शहरियों का हुकूमत से मुतबादिल रिहाइश फराहम करने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की कराची में इमारत गिरने पर सिंध हुकूमत पर तनकीद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा पीपल्स पार्टी अपने दौर इक़्तिदार में कारकर्दगी का जवाब दे। आए रोज़ हादसात होते हैं। सिंध हुकूमत के कान पर जू तक नहीं रेंगती। सूबे का हुकूमती निज़ाम तबाह हो चुका। कराची को मैक्सिको सिटी बना दिया गया। पूरा शहर माफियाज के कंट्रोल में है। हर काम के लिए रिश्वत देना पड़ती है। सैकड़ों इमारतें मखदूश हालत में है। कराची में भट्टा और गैर कानूनी तामीरात की मौजूद MQM है। मुत्तहिदा के सेक्टर और यूनिट के जरिए गैर कानूनी तामीरात करवाई गईं। कानूनी बिल्डर्स को भत्ते की पर्चियां देकर शहर से भगा दिया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत का अली खुर्शीदी के बयान पर रद्द अमल। सादिया जावेद का कहना है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर इदारों में सिस्टम आज भी MQM के मातहत है। मुत्तहिदा अरकान कौमी असेंबली गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती कर रहे हैं। MQM मगरमच्छ के आंसू बहाकर हमदर्दियां हासिल करना चाहती है। नवाज शरीफ किसी से मिलने नहीं जा रहे। मुलाकात की खबर किसी की ख्वाहिश हो सकती है, हकीकत नहीं। नवाज शरीफ पाकिस्तान में अमन और इक़्तिसादी इस्तेहकाम चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेने की कोई बात नहीं की। हुकूमत बनाना पीपल्स पार्टी की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। अब नून लीग को सादा अक्सरियत मिल गई है। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है। मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ी हुई पीपल्स पार्टी से पहले से ज़्यादा ताउन करेंगे। तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी ने PTI के साथ मुज़ाकरात की बात नहीं की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान ने 9 और 10 मई को भारत को वो सबक सिखाया जो हमेशा याद रखेगा। भारत को जंग में शिकस्त हुई। पाकिस्तान ने भारत के 6 प्यारे मार गिराए। अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत से नवाजा। जंग पाकिस्तान का एजेंडा नहीं था। हम अमन और सलामती चाहते हैं। ईरान पर इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हैं। ईरान ने हिमायत पर पाकिस्तान का भरपूर शुक्रिया अदा किया। तेहरान को अंदाज़ा हो गया पाकिस्तान उनका सच्चा दोस्त है। ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर के नारे लगे। भारतीय दावे मिट्टी में मिल गए। सिंदूर उजड़ गया। भारत को जंग में पाकिस्तान से शिकस्त हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी TV को इंटरव्यू। कहते हैं हमें पूरी दुनिया की सपोर्ट मिली। भारत के साथ सिर्फ इसराइल खड़ा था। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ फतह बिल्कुल वाज़ेह थी।
بھارت کی طرف سے بیانات صرف اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ہیں۔ بیانات بھارت کی سفارتی محاذ پر شکست کا نتیجہ ہیں۔ کوئی شک نہیں، پاکستانی افواج نے جنگ میں اپنا لوہا منوایا۔ بھارت میں جھوٹ کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ بھارت چین اور دیگر ممالک کا نام لے رہا ہے کہ یہ ہمارے دوست ہیں۔ پہلی دفعہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اکٹھی ہے تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہے۔ وزیر داخلہ کا صدر کو ہٹانے سے متعلق سوال کا جواب۔ بعض لوگوں کو تکلیف ہے، ہم سب اکٹھے کیوں ہیں؟ سب اکٹھے ہیں اس لیے جن لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کی خبروں پر بالکل یقین نہ کریں۔ محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو۔ محرم الحرام میں امن و امان کا کریڈٹ سیکیورٹی اداروں کو جاتا ہے۔ جلوسوں اور مجالس کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے۔ وزیر داخلہ کا سندھ میں 2 ماہ میں ڈاکو راج کے خاتمے کا اعلان۔ سندھ میں ڈاکو راج کے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ 2 ماہ میں ڈاکوؤں کا بندوبست کریں گے۔ وانا اور وزیرستان میں دہشت گردوں کا خاتمہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا روہڑی سکھر کا دورہ۔ نوڈھالا تعزیہ جلوس کے سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ساتھیوں کی عظیم قربانی کی یاد۔ ملک بھر میں 9ویں محرم الحرام کے جلوس، عزاداروں کی ہزاروں کی تعداد میں شرکت۔ شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش۔ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات۔ ہزاروں اہلکار تعینات۔ حفاظتی اقدامات کے تحت حساس مقامات سیل۔ کراچی اور پشاور میں موبائل فون سروس جزوی معطل۔ جگہ جگہ لنگر، سبیلوں، نیاز کا بھی اہتمام۔ لاہور میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد، مقررہ راستوں پر گامزن۔ امام بارگاہ کربلا گام شاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ شبیہ زلجنا کے ساتھ ہزاروں عزادار شریک۔ جلوس برآمدگی سے قبل نثار حویلی میں مجلس عزا برپا۔ شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کا ذکر۔ کراچی میں 9ویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس وسٹر پارک سے برآمد، مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ پشاور میں امام بارگاہ حسینیہ ہال صدر سے برآمد، ماتمی جلوس منزل مقصود پر پہنچ کر ختم ہو گیا۔ اسلام آباد میں امام بارگاہ اثنا عشرہ سے برآمد جلوس بھی اختتام پذیر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا محرم الحرام کے موقع پر امن و امان، صفائی، عوام اور عزاداروں کی خدمت کا نیا ریکارڈ۔ پنجاب کی تاریخ کے محرم الحرام کے سب سے بڑے انتظامات۔ عزاداروں کے جلوسوں، مجالس کی بھرپور سیکیورٹی جاری۔ پنجاب میں 1,08,000 سے زائد پولیس اہلکار محرم میں سیکیورٹی پر تعینات۔ سیف سٹی کیمروں اور ڈرون سے مسلسل نگرانی۔ انتظامیہ، پولیس، ریسکیو اور دیگر اداروں کا بے مثال اشتراک کار عمل جاری۔ صوبے میں پہلی مرتبہ فیک نیوز کے سدے باب کے لیے سائبر پیٹرولنگ۔ صوبائی ڈویژن اور ڈسٹرکٹ میں جامع مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم قائم۔ عزاداروں کو خوراک اور پانی کی فراہمی، شربت اور لیمو پانی کی سبیلیں بھی قائم کی گئی۔ فیلڈ ہاسپٹل، کلینکس آن ویل سمیت پورا طبی عملہ موجود۔ گرمی اور حبس کے پیش نظر مجالس اور جلوس کے راستوں میں ٹھنڈے پانی کا چھڑکاؤ۔ دنیا بھر میں یوم عاشور کی مناسبت سے جلوس اور مجالس کا انعقاد۔ عراق کے شہر نجف میں عزاداروں کا ماتمی جلوس، مشعل روشن۔ کربلا میں روزہ امام حسین اور حضرت عباس پر لاکھوں عزاداران پہنچ گئے۔ شہدائے کربلا کی یاد میں ماتم اور مجالس کا سلسلہ جاری۔ ایرانی دارالحکومت تہران میں بھی مجالس کا اہتمام۔ اگر ایک بڑی سوچ چاہیے تو پھر تو نواز شریف صاحب کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اور رول ان کا یہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے نظام کو واپس جمہوری طور پر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اب کرنا نہ کرنا تو ظاہر ہے ان کی اپنی مرضی۔ یہ جو 5 لوگوں نے جو بات کہی ہے، یہ ایک بہت ہی اہم، میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ جو ایک قید لیڈرشپ ہے، جن کو 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، ان کی طرف سے جو پارٹی کی پالیسی ہے اس کے اوپر اظہار آیا ہے۔ نواز شریف کا سسٹم میں بڑا کردار ہے، اب دیکھنا ہے وہ کردار ادا کرنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں۔ علی امین کو وزیر اعلیٰ رہنا ہے تو مولانا سے اختلافات دور کرنا ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے مولانا کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان کو حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دینی چاہیے۔ پی ٹی آئی کے 5 اسیران کا خط پارٹی کی موجودہ قیادت پر کھل کر عدم اعتماد ہے۔
کے پی سینٹ انتخابات میں پی ٹی آئی کو پنجاب کی طرز پر ڈیل کرنا چاہیے، سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو۔ کسی سے سیاسی انتقام نہیں لیا جا رہا، تجاوزات ہر صورت ختم کریں گے تاکہ پانی کو راستہ ملے۔ انسداد تجاوزات مہم بلا امتیاز جاری ہے، سانحہ سوات میں جس کی بھی غفلت سامنے آئی اس کو سزا ملے گی۔ ریسکیو اداروں کو ہر ممکن وسائل اور آلات فراہم کریں گے۔ علی امین گنڈا پور کی میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا گوہاٹی گیٹ میں قائم سپریم کمانڈ پوسٹ کا دورہ، 10ویں محرم کے لیے سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ۔ افسوس، سوات میں سیاحوں کو بچانے کے لیے ایئر ایمبولنس نہیں آئی۔ اگر یہ اتنے نالائق ہیں تو ایئر فورس اور نیوی سے مدد لے لیتے۔ سنا ہے ایئر ایمبولنس شندور پولو فیسٹیول میں وزراء کی فیملی کو خدمات دینے میں استعمال ہوئی۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈری کا طنز، کہا کے پی میں پی ٹی آئی 13 سال سے حکومت میں ہے، بتایا جائے دریاؤں کے کنارے کس نے تجاوزات قائم کرنے کی اجازت دی؟ پہلے رشوت لے کر غیر قانونی تعمیرات کروائی گئیں، اب لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی میں گروپ بندی ہے، ماضی کی طرح احتجاج کی یہ کال بھی ناکام ہوگی۔ بانی کا اصل چہرہ بے نقاب ہو چکا، ان کی کال پر کوئی باہر نہیں نکلے گا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر کی میڈیا سے گفتگو، کہا دورہ قطر پاکستان میں زراعت کی ترقی میں سنگ میل ثابت ہوگا، پاک بھارت جنگ کا کوئی امکان نہیں۔ پاک پتن کے ڈی ایچ کیو ہسپتال میں 20 بچوں کی اموات کا مقدمہ درج۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سہیل، ایم ایس ڈاکٹر عدنان، میڈیکل آفیسر اور 3 لیب ٹیکنیشینز نامزد۔ محکمہ صحت حکام کے خلاف مقدمہ بچوں کے لواحقین کی مدعیت میں درج۔ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ پنجاب نے دورہ پاک پتن کے دوران سی ای او ہیلتھ اور ایم ایس ڈی ایچ کیو کو گرفتار کروایا تھا۔ ملک میں مونسون بارشوں کا سپیل، کئی شہروں میں بادل برس پڑے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش، قائد آباد، بن قاسم، لانڈھی اور اطراف میں بادل برسے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش، حبس کی شدت برقرار۔ اسلام آباد، راولپنڈی، چکوال، جہلم اور دیگر شہروں میں بارش۔ ہری پور شہر اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش، متعدد فیڈر اسٹرپ، برساتی نالوں میں طغیانی۔ محکمہ موسمیات کی بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی۔ اٹک کے دریائی علاقے میں پھنسے چرواہوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔